السلام علیکم، میں ہما خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ وتھ ہما خان۔ کراچی والی چپیڑ لاہور شہر کے منہ پہ بھی پڑ گئی۔ بھاٹی گیٹ داتا دربار کے قریب مین ہول میں ماں اور 8 ماہ کی بچی ڈوب کر اپنی جان گنوا بیٹھی۔ مریم نواز شریف کا ہنگامی اجلاس ڈی آئی جی، آئی جی، اے سی، کمشنر، ایم ڈی واسا سمیت دیگر 10 اداروں کے عہدیداران شامل اجلاس۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، معافی کی طلبگار ہوں، استعفیٰ دینے کو بھی تیار، لیکن وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے وہی بولا جو ان کو انتظامیہ کی طرف سے ڈیٹا مل رہا تھا، انہوں نے اسی ڈیٹا کو شیئر کرنا ضروری سمجھا۔ جہاں انہوں نے اس ڈیٹا کو شیئر کرنا ضروری سمجھا، کیا ان کی ذمہ داری میں اس ڈیٹا کی تحقیق یا تفتیش کرنا شامل نہیں تھا؟ اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ اپنے دفتر سے اٹھ کے موقع پر نہیں جا سکیں تو کوئی آئی جی، ڈی آئی جی، کمشنر یا ایم ڈی واسا کیوں اٹھ کر موقع پر جائے گا؟ آئی جی آپریشنز نے سخت کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او زین عباس بھاٹی گیٹ تھانہ کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ کیس آئی اے بی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کے سپرد کر دیا گیا تاکہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، گرفتاریاں ممکن بنائی جا سکے۔ لیکن جب وہ مظلوم شخص چیخ چیخ کر ان اداروں سے مدد کی گہار لگاتا رہا، تب اسی پنجاب پولیس نے اس کو شک کی بنا پر گرفتار کر کر تھانے میں بند کر لیا۔ اس شخص کے بیان کے مطابق اس کو جو تھپڑ اس کے سر میں مارے گئے 2 مرتبہ، جبکہ اسے بیلٹ کے ساتھ بھی پیٹا گیا۔ ریسکیو 112 کے ترجمان فاروق احمد نے جرنلسٹ سے رابطہ کر کے بتایا کہ بھاٹی گیٹ داتا دربار کے قریب مین ہول میں ماں اور بچی گرنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ دیگر ادارے جو اس وقت موقع پر موجود تھے، انہوں نے بھی ابتدائی اطلاعات موصول ہونے کی بات کی، لیکن عظمیٰ بخاری اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو بات سامنے آئی کہ ان کو انتظامیہ کی طرف سے جو ڈیٹا فیڈ کیا گیا، غلط ڈیٹا بتایا گیا۔ وہ کون سی انتظامیہ ہے جس نے وزیر اطلاعات اور وزیر اعلیٰ کو ہی غلط انفارمیشن فراہم کی؟ اب سوال یہ ہے کہ کہاں ہے وہ زیرو ٹالرنس فارمولا؟ اب آپ اے سی کو ڈسمس کریں، ڈی سی کو کریں، آئی جی کو کریں، ایم ڈی واسا کو کریں یا ایس ایچ او کو کریں، جس شخص کی دنیا برباد ہو گئی آپ کے ان 100 بہانوں سے، اس کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ ان ماں بیٹی کی لاش گھنٹوں بعد کچھ فاصلوں سے برآمد کر لی گئی، ورثا کے حوالے کر دیا گیا، ان کی تدفین بھی کر دی گئی شور کوٹ میں، لیکن ان اداروں میں چھپی کالی بھیڑوں کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون سی انتظامیہ تھی جو وزیر اطلاعات اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہی غلط انفارمیشن دیتی رہی۔ مریم نواز صاحبہ، سننے میں تو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ اگر آپ کی یا میری بیٹی ہوتی تو کیا نظام نہ ہل جاتا؟ کیا یہ بات کہ مریم نواز اور آپ اللہ کو جواب دہ ہیں، کیا آپ لوگوں کے سینوں میں دل نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہ باتیں سننے میں
بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہر جان قیمتی ہے، لیکن ایسی ہی کوئی کوتاہی کسی عام شہری سے ہوئی ہوتی تو ہم سب بہت اچھے سے واقف ہیں کہ اس کے لیے قانون ہی کچھ اور ہوتے۔ لہٰذا ان آن کیمرہ ایکٹیویٹیز، انفارمیشنز اور بیانات کو ایک طرف کر کے ان اداروں میں چھپی کالی بھیڑوں اپنے فرائض کو بھرپور طریقے سے انجام نہ دینے والوں کو چن کر، ڈھونڈ کر ان پر کڑی کارروائی کی جائے۔ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جانوں کی قدر کی جائے اور محکمہ پولیس کو ان کی باؤنڈریز، ان کی لمٹس سکھائی جائیں، بتائی جائیں کہ وہ قانون کے محافظ ہیں، عوام کی مدد کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ جب کوئی پریشان حال ان سے مدد کی گہار لگائے تو وہ الٹا اس کو ہی دھر لے۔ اس ظلم کی کوئی بھرپائی نہیں، نہ تو اس کی بیوی واپس آئے گی نہ بیٹی۔ اب پنجاب بھر میں مین ہول ڈھکن لگا دیے جائیں یا متعلقہ ایریا کو سیل کر کے بینرز چپکا دیے جائیں۔ کراچی میں ایک بچہ گرا، پورا ملک سندھ حکومت سے جواب مانگنے چل پڑا۔ اب وہی تھپڑ پنجاب حکومت کے منہ پہ لگا ہے، تو خدا را اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز مت کریں۔ اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ گنہگار نہیں تو پھر گنہگار کوئی بھی نہیں۔ بلیم گیم کو بند کر کے انصاف کو عام کیا جائے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ترازو میں نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا۔ پھر ملیں گے کسی اگلے ٹاپک میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔